شیخ صاحب نماز میں ٹوپی کا لگانا کیسا ہے؟ بھائی صاحب ٹوپی کا لگانا فرض نہیں ہے، ٹوپی کا لگانا واجب نہیں ہے، ٹوپی کا لگانا سنت نہیں ہے، مگر ٹوپی ہمارے کلچر کا ایک حصہ ہے۔ ہمارے دیش میں، ہمارے ملک میں مسلمان کی پہچان ہوتی ہے ٹوپی سے، ہمارے کلچر کا، ہماری سنسکرتی کا، ہماری تہذیب کا ایک حصہ ہے۔ آپ شادی میں ٹوپی لگا رہے ہیں، آپ جنازے میں ٹوپی لگا رہے ہیں، اور مسجد میں آپ آتے ہیں تو جان بوجھ کے آپ کھلے سر نماز پڑھ رہے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد، جب تم مسجد میں جایا کرو، جب تم نماز پڑھنے جایا کرو تو اپنی زینت کو اپنا لو، ایسا لباس پہنو جس لباس کو پہن کر کے تم اچھے لگو۔ بھائی نماز تو بنیان میں بھی ہو جائے گی، اگر مرد کا ناف سے لے کر کے گھٹنے تک کا حصہ ڈھکا ہوا ہے اور کندھا ڈھکا ہوا ہے تو نماز تو ایسے بھی ہو جائے گی، مگر آپ بنیان پہن کے اور ایک چھوٹا سا گمچھا باندھ کر کے مسجد میں آئیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ اس ڈریس میں آئیں جو آپ کی بہترین ڈریس ہے، جس ڈریس میں آپ اچھے لوگوں کے پاس اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے اے آدم کی اولاد، جب تم مسجد میں آؤ تو اپنی زینت کو اپنا لو۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور خوب کھاؤ خوب پیو، وَلَا تُسْرِفُوا، لیکن کھانے اور پینے میں حد سے تجاوز نہ کرو، اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ایک مرتبہ میرا پروگرام تھا کلکتہ میں، مٹیا برج ایک علاقہ ہے، وہاں بڑا اچھا علاقہ ہے، مسلمانوں کی بڑی آبادی ہے، اور ماشاءاللہ سب پیسے والے لوگ ہیں، سب بزنس مین لوگ۔ میں گیا، میرا پروگرام تھا، تو وہاں ایک مسلمان سیٹھ جی تھے، مجھے لوگوں نے بتایا کہ ان کی بیٹی کی شادی ہوئی تو انہوں نے 5 کروڑ روپے کا زیور اپنی بیٹی کو بنا کے دیا۔ 5 کروڑ روپے کا زیور انہوں نے اپنی بیٹی کو دیا، یہ دکھانے کے لیے صاحب میں بہت پیسے والا آدمی۔ بھائی دولت ہے تمہارے پاس، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اس کو جہاں چاہے اور جیسے چاہو اڑا دو۔ اس امت میں آج کتنی غریب بہنیں ہیں جو اپنے بچوں کا خرچ چلانے کے لیے دوسروں کے گھر میں جا کے صفائی کا کام کرتی ہیں، برتن مانجتی، تب ان کا پریوار چلتا ہے۔ اس امت میں آج بھی کتنے بچے ہیں جو ایک ٹائم کا کھانا کھاتے، دوسرے ٹائم کا کھانا انہیں نصیب نہیں ہوتا۔ اس امت میں آج بھی کتنے لوگ ہیں جن کے سر پر چھت نہیں ہے، جن کے پاس اپنا مکان نہیں ہے، جو سڑکوں اور چوراہوں پر رات میں کھلے آسمان کے نیچے رات گزارتے ہیں۔ جس امت کا یہ حال ہو، جس قوم کا یہ حال ہو، اس قوم کے لوگ، اس قوم کے امیر امراء 5 کروڑ روپے کے زیورات اپنی بیٹیوں کو شادی میں دے رہے ہیں، پورے زیورات سے اپنی بیٹی کو لاد دے رہے ہیں۔ کیا یہ فضول خرچی نہیں ہے میرے بھائی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن انسان لا تزول قدم ابن آدم من عند ربه یوم القیامہ، قیامت کے دن انسان 5 سوالوں کا جواب دیے بغیر اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہو سکتا۔ 5 سوالوں کا جواب سب کو دینا ہے، مجھے بھی دینا ہے، آپ کو بھی دینا ہے، عالم کو بھی دینا ہے، جاہل کو بھی دینا ہے، عام آدمی کو بھی دینا ہے، اور VIP کو بھی دینا ہے۔ 5 سوالوں کا جواب سب کو دینا ہے۔ پہلا سوال عن عمرہ فیما افنا، تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا۔ دوسرا سوال وعن شبابہ فیما ابلا، تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا۔ تیسرا سوال وعن مالہ من این اکتسبہ، تو نے مال کہاں سے کمایا۔ چوتھا سوال وفیما انفقہ، تو نے مال کہاں پر خرچ کیا، مال کہاں پر خرچ کیا، اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ اپنی محبوباؤں کے لیے ریچارج کروانے والے ہمارے منچلے نوجوان، وہ 100-200 روپے کا جو ریچارج کراتے ہیں اپنی کانوں کی لذت کے لیے اور بدکاری کے لیے، وہ بھی تیار رہے۔ مال کہاں پہ خرچ ہو رہا ہے، حساب دینا پڑے گا۔ اور مال کیسے کما رہے ہو، ڈریم 11 کے ذریعے کما رہے ہو، سٹے بازی کے ذریعے کما رہے ہو۔ ابھی ہمارے واٹس ایپ پر ایک میسج آیا کہ کرکٹ کے میچ میں سٹا لگانا ہو تو ہم سے کانٹیکٹ کیجیے، ہمارے گروپ کو جوائن کر لیجیے، ہم 100% بالکل صحیح بھوشیہ وانی کرتے ہیں۔ میں نے کھولا وہ گروپ، دیکھا، میں نے سوچا کہ دیکھیں یہ کیا بھوشیہ وانی کرتا ہے۔ آج پاکستان کا اور ساؤتھ افریقہ کا میچ تھا، اس نے کہا یہ میچ پاکستان جیتے گا۔ اب کتنے لوگوں نے اس کے کہنے پر سٹا لگا دیا ہوگا، لاکھوں کا، کروڑوں کا،
اور شام رات ہوتے ہوتے جب رزلٹ آیا پتہ لگا پاکستان ہار گئی اور ساؤتھ افریقہ جیت گئی۔ یہ سٹے بازی آج ہمارا نوجوان بڑی تعداد میں واٹس ایپ کے ذریعے، ٹیلی گرام کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے باقاعدہ سٹا ہو رہا ہے، اور لاکھوں کروڑوں کا سٹا ہو رہا ہے اور جوا ہو رہا ہے، اور ہمارا مسلمان اس میں حصہ لے رہا ہے۔ اور میرے پیارے ساتھیوں، وہ یہ سوچ رہا ہے کہ ہم راتوں رات امیر بن جائیں گے۔ اگر وہ ایک بار 1 لاکھ روپیہ جیت جائے گا، اگلی بار 10 لاکھ لگائے گا کہ میں 10 لاکھ جیت جاؤں گا، اور پتہ لگا وہ 10 لاکھ ڈبا دے گا، قرضے میں ڈوب جائے گا اور اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو داؤں پہ لگا دے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، مال کہاں سے کما رہے ہو اس کا بھی حساب دینا پڑے گا، اور مال کہاں خرچ کر رہے ہو اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ تو فضول خرچی کرنے والے، ناجائز پیسہ اڑانے والے اور اپنی جائز خواہشات پر بھی لمٹ سے زیادہ خرچ کرنے والے، اس کو اسراف کہتے ہیں، اور اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور آگے بڑھیے میرے پیارے ساتھیوں، واللہ لا يحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، ظلم کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا، ظلم اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ظالم کان کھول کر کے سن لے، ظلم کا انجام برا ہونے والا ہے، ظلم زیادہ دیر تک چلنے والا نہیں۔ جس فلسطین کے اندر اسرائیلیوں کو پناہ ملی، یہودیوں کو پناہ ملی، جب آج سے 50-60 سال پہلے، 70 سال پہلے جب ان کو ہٹلر نے مار مار کے بھگایا اور وہ لٹے کٹے پٹے یہودی، ان کو اگر کہیں سر جھکانے کی، سر چھپانے کی جگہ ملی، اسی فلسطین کے اندر ان کو جگہ ملی، تو آج انہوں نے ناجائز طریقے سے فلسطین کے بقیہ حصوں پر دھیرے دھیرے قبضہ کرنا شروع کر دیا، اور وہاں کے جوانوں اور بچوں اور عورتوں کا خون تب سے لے کر کے وہ آج تک بہا رہے ہیں۔ اللہ نے ایسے ہی اس قوم کو مغضوب علیہم نہیں کہا ہے، یہ مغضوب علیہم قوم ہے، اس قوم پر اللہ کا غضب اترا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ ظلم ہو رہا ہے جو آج ہم فلسطین کی سرزمین پر دیکھ رہے ہیں، اور کان کھول کر کے سن لو، ظلم کا انجام کبھی بھی اچھا ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم کرنے سے بچو، قیامت کے دن ظلم کرنے والا اندھیروں میں رہے گا۔ ظلم کرنے والے کو لائٹ نصیب نہیں ہوگی۔ کبھی رات میں جب آپ کار چلا رہے ہو یا بائک چلا رہے ہو اور بالکل جنگل میں سنسان راستے میں آپ جا رہے ہو، اچانک اپنی بائک کی لائٹ آپ بند کر دیجئے، اپنی کار کی ہیڈ لائٹ آپ بند کر دیجئے، 10 سیکنڈ کے لیے آپ ڈر جائیں گے میرے بھائی، آپ ڈر جائیں گے۔ چاروں طرف کھپ اندھیرا ہو اور آپ کے پاس کوئی لائٹ نہ ہو، کوئی روشنی نہ ہو، آپ ایک قدم چل نہیں سکتے۔ قیامت کا دن ہوگا، وہ انسان کتنا بد نصیب ہوگا جس کو روشنی نصیب نہیں ہوگی۔ اللہ نے کہا ظالم کو قیامت کے دن کوئی روشنی نصیب نہیں ہوگی۔ دنیا میں جتنا ظلم کرنا ہے کر لو، طاقت کا نشہ، کرسی کا نشہ، پاور کا نشہ، جتنا اس نشے پر اڑنا ہے اڑ لو، مگر یاد رکھو ناؤ کاغذ کی صدا چلتی نہیں، ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں۔ اللہ کو ظلم کرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں میرے پیارے ساتھیوں۔ اس کائنات کا میں اللہ کا یہ نظام اور اللہ کی یہ سنت رہی ہے، اللہ کا قانون رہا ہے۔ اللہ نے مشرک اور کافر کو حکومت دی ہے، لیکن اللہ نے ظالم کو حکومت میں نہیں رہنے دیا ہے۔ ظالم کا انجام بڑا بھیانک ہوا ہے۔ برسوں ہزاروں برس پہلے فرعون نام کا ایک ظالم تھا جس نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کروایا تھا۔ جب اس کے دربار میں کسی کاہن نے، کسی جادوگر نے کہا تھا، کسی بھوشیوانی کرنے والے نے کہا تھا کہ اے فرعون، تیری حکومت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو آگے چل کر کے تیری حکومت کو ختم کرے گا، تو فرعون جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اپنے آپ کو رب کہتا تھا، اس نے آرڈر دے دیا اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کروانے کا حکم دے دیا۔ مگر اللہ کو اس ظالم کو ختم کرنا تھا۔ اللہ نے ایسا پلان بنایا، اللہ نے ایسی تدبیر بنائی کہ اسی ظالم کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی کے پیسے سے پرورش پاتے ہیں، اور پھر آگے چل کے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے نبی بنتے ہیں اور فرعون کو دعوت دیتے ہیں اور فرعون حضرت موسیٰ کی دعوت کو ٹھکرا دیتا ہے، تو انجام کتنا بھیانک ہوتا ہے کہ دریائے قلزم میں پانی کے اندر فرعون ڈوب کر کے مر جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ظالم کا انجام بہت ہی بھیانک ہونے والا ہے۔ واللہ لا يحب الظالمین، اللہ کو ظلم کرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں۔ اور آگے بڑھیے، اللہ کو تکبر کرنے والے، گھمنڈ کرنے والے، اہنکار کرنے والے لوگ بھی پسند نہیں ہیں۔
حضرت لقمان اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اے میرے بچے تو گال پھلا کر کے لوگوں سے نہ ملا کر اور زمین میں اکڑ کر کے نہ چلا کر، اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا، اللہ تعالیٰ گھمنڈی لوگوں سے محبت نہیں کرتا، گھمنڈی لوگوں کو پسند نہیں کرتا، گھمنڈی لوگ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ قارون بڑی دولت والا تھا، اس کو اپنی دولت پر بڑا ناز تھا، لیکن قارون کے قوم میں جو نیک لوگ تھے، جو ایمان والے لوگ تھے، انہوں نے قارون کو نصیحت کی اور کہا کہ اے قارون لا تفرح، اپنی دولت پر اترانا نہیں، اپنی دولت پر غرور نہیں کرنا، ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو، گھمنڈ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اے قارون تجھے اللہ نے بڑی دولت سے نوازا ہے، بڑے خزانے اللہ تعالیٰ نے تجھے دیے ہیں، اے قارون اپنی دولت کے ذریعے تو آخرت کی تیاری کر۔ او میرے پیارے ساتھیوں، آج اللہ نے آپ کو دولت والا بنایا ہے، اپنی دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، مسجدوں میں دیا کرو، مدرسوں میں دیا کرو، کار خیر میں دیا کرو، اپنی آخرت بنایا کرو۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا کو بھول جاؤ، دنیا میں جو تمہارا حق ہے، دنیا میں جو تمہارا حصہ ہے، دنیا کا حصہ تم اس سے خوب فائدہ اٹھا لو، لیکن اصل تیاری آخرت کی کرو۔ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور قارون سے اس کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ اے قارون تو زمین میں فساد مچانے کی کوشش نہ کرنا، اللہ تعالیٰ فسادی لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو تکبر اور گھمنڈ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے میرے بھائی۔ دنیا میں جس نے تکبر کیا، جس نے گھمنڈ کیا، اس کا انجام بڑا بھیانک ہوا۔ ابلیس نے تکبر کیا، اللہ کی بارگاہ سے دھتکارا گیا۔ قارون نے تکبر کیا، اس کے محل کو زمین میں دھسا دیا گیا۔ فرعون نے تکبر کیا، اس کو پانی میں ڈوبا کر کے مار دیا گیا۔ نمرود نے تکبر کیا، ایک معمولی مچھر نے اس کا کام ختم کر دیا۔ قوم عاد نے تکبر کیا، قوم سمود نے تکبر کیا، اللہ نے پٹک پٹک کر کے ان کو بے جان کر دیا۔ میرے بھائیوں، تکبر کا انجام بڑا ہی بھیانک ہوتا ہے، اور تکبر کرنے والا اور گھمنڈ کرنے والا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، مولوی صاحب نے شیروانی پہنی ہے، سامنے ایک لنگی والا آ گیا، لنگی پہنے ہے، بنیان پہنے ہے۔ اب مولوی صاحب کے دل میں فیلنگ آئی کہ یار میں 10,000 روپے کا کپڑا پہنا ہوں، یہ 500 روپے کا کپڑا پہنا ہے۔ مولوی صاحب کے اندر ایک فیلنگ آئی، حاجی صاحب کے اندر ایک فیلنگ آئی کہ میں پیسے والا آدمی ہوں، میرا کپڑا اس کے کپڑے سے اچھا ہے۔ تو کیا اچھا کپڑا پہننا یہ حرام ہے؟ اگر ہم پیسے والے ہیں، دولت والے ہیں، تو کیا ہم مہنگا کپڑا نہیں پہن سکتے، اچھا کپڑا نہیں پہن سکتے؟ ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ اگر پیسے والے ہیں، آپ اگر دولت والے ہیں، تو آپ اچھا کپڑا پہن سکتے ہیں، بلکہ پہننا چاہیے، پہننا چاہیے۔ پھٹا پرانا کپڑا پہننا یہ دینداری نہیں ہے۔ بہت سے لوگ اس کو سمجھتے ہیں پیسہ بہت ہے، دولت بہت ہے، لیکن ہمیشہ پھٹا پرانا کپڑا پہن کر کے بالکل عجیب و غریب شکل بنائے رہیں گے اور کہیں گے صاحب پیسہ تو ہے، مگر ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ سمپل رہو۔ سمپل رہنا ایک الگ چیز ہے، اور اپنی دولت ہونے کے باوجود پھٹا پرانا میلا کچیلا کپڑا پہننا یہ الگ چیز ہے۔ اللہ کے نبی کے ایک صحابی آئے، اللہ کے نبی نے دیکھا کہ بڑی ان کے کپڑے بڑے میلے کچیلے ہیں۔ آپ نے کہا دولت ہے تمہارے پاس، پیسہ ہے تمہارے پاس؟ کہا اے اللہ کے نبی بہت دولت ہے، اتنی بکریاں ہیں میرے پاس، اتنے اونٹ ہیں میرے پاس، اتنے غلام ہیں میرے پاس، بہت دولت ہے، بہت پیسہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان آتاک اللہ مالا فلیرا اثر نعمت اللہ علیک، اے میرے صحابی اگر اللہ نے تم کو دولت سے نوازا ہے تو دولت کا اثر تمہارے اوپر ظاہر ہونا چاہیے۔ اچھا کپڑا پہنا کرو، اپنی حیثیت کے مطابق کپڑا پہنا کرو۔ اچھا کپڑا پہننا برا نہیں ہے، ہاں اچھا کپڑا پہننے کے بعد جب گھر سے نکلو تو جو تم سے کمزور کپڑا پہنے ہوئے ہیں اس کو تم کبھی حقیر مت سمجھنا، یہ تکبر ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اچھا کپڑا پہننا یہ گناہ نہیں ہے، اچھا جوتا پہننا یہ گناہ نہیں ہے، بلکہ گناہ کیا ہے؟ الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر یہ ہے، گھمنڈ یہ ہے
انسان دوسروں کو حقیر سمجھے, دوسروں کو معمولی سمجھے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھے, یہ تکبر ہے میرے پیارے ساتھیوں. اور میرے نبی نے اور اللہ نے تکبر سے منع کیا ہے. اللہ کے نبی نے تو یہاں تک فرمایا لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر, جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا, گھمنڈ ہوگا, اہنکار ہوگا, وہ جنت میں نہیں جائے گا. اس لیے تکبر سے بچو, تواضع, اپنے اندر نرمی پیدا کرو, اپنے آپ کو چھوٹا سمجھو, لوگوں سے گھل مل کر کے رہو. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے, اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنا لیتا ہے, من تواضع للہ رفعہ اللہ, اللہ اس کو اور بلندی عطا کرتا ہے. اسی طریقے سے میرے پیارے ساتھیوں, اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی پسند نہیں کرتا ہے جو بیہودہ باتیں اپنے منہ سے نکالتے ہیں, جو گندی باتیں اپنے منہ سے نکالتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, بخاری اور مسلم کی روایت ہے, بڑے غور سے سنیے گا, میں سمجھ رہا ہوں رات کا آخری ٹائم ہے, آپ کے صبر کا امتحان لے رہا ہوں, مگر بڑی امپورٹنٹ باتیں بیان کر رہا ہوں, سن کے جائیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان اللہ لیبغض الفاحش البذی, اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے نفرت کرتا ہے, ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے جو فاحش ہوتے ہیں اور جو بذی ہوتے ہیں. فاحش اور بذی کس کو کہتے ہیں؟ جس کی زبان گندی ہوتی ہے, جو زبان سے گالی بکتا ہے, جو زبان سے بیہودہ باتیں کرتا ہے, اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, زبان کی حفاظت کرو, گالی گلوچ سے اپنے آپ کو بچاؤ. آج باپ گالی دیتا ہے, بچے اس سے گالی سیکھتے ہیں, بچیوں کی تربیت پر اثر پڑتا ہے. اپنے گھر کو گالی سے محفوظ رکھو, اپنے گھر کو گالی سے محفوظ رکھو. اور بچوں کے ہاتھ میں جو موبائل دیتے ہو نا, موبائل پر بھی چیک کرو, بچہ ایسی ریل تو نہیں دیکھ رہا ہے, بچہ گالی سیکھ رہا ہے, بچہ بیہودہ باتیں سیکھ رہا ہے. بچوں کی تربیت پر بھی بڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے. آج ماں باپ نے بڑا سمپل طریقہ سمجھا ہے, بچے کے ہاتھ میں موبائل دے دیا, بچہ جو چاہے سو دیکھ رہا ہے. نہیں میرے بھائی, بچہ جو دیکھتا ہے اس سے سیکھتا ہے. 3 سال کا بچہ بھی اگر ویڈیو دیکھ رہا ہے تو سیکھ رہا ہے. آپ دیکھیے آپ کا بچہ کیا دیکھ رہا ہے. اگر آپ نے نہیں دیکھا, انجام بڑا بھیانک ہوگا. عربی کا ایک شاعر کہتا ہے, لیس الیتیم من انتہا ابواہ من ہم الحیات وخلفاہ ذلیلا, یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ اسے دنیا میں چھوڑ کے چلے جائیں. ان الیتیم هو الذی تلقى له امن تخلت او ابا مشغولا, ارے یتیم تو وہ ہے, یتیم تو وہ ہے, انات تو وہ ہے, ماں تو اس کے پاس موجود ہے مگر ماں کے پاس اپنے بچے کی دیکھ بھال کے لیے ٹائم نہیں ہے. باپ تو اس کے گھر میں موجود ہے مگر باپ کے پاس اپنے بچوں کے لیے فرصت نہیں ہے. میں تو خود ایک مدرسے میں ٹیچر ہوں. کبھی کبھی ایسے بھی پیرنٹس آتے ہیں, ایسے بھی ماں باپ آتے ہیں, بچہ کون سی کلاس میں پڑھتا ہے باپ کو یہ بھی نہیں پتا, بچہ کون سی کلاس میں پڑھتا ہے ماں کو یہ بھی نہیں پتا. اتنے بے خبر مت بنو میرے بھائی, اتنا پیسہ کمانے کے پیچھے اندھے مت بنو کہ آپ کو یہ محسوس ہی نہ ہو کہ آپ کا بچہ کہاں جا رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے لوگ بھی پسند نہیں ہیں جو بیہودہ باتیں اور گندی باتیں منہ سے نکالتے. ایک اور حدیث سن لیجئے, اس کے بعد ہم سوالات کو دیکھیں گے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں, ابغض الناس عند اللہ ثلاثہ, 3 لوگ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند ہیں, 3 لوگوں سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے. نمبر 1, ملحد فی الحرم, جو حرم کے اندر, اللہ کے گھر کے اندر, خانہ کعبہ کے اندر یا مدینہ منورہ کے اندر اللہ کی نافرمانی کرے. شراب پینا بہت غلط کام ہے, لیکن کوئی مکہ مدینہ میں جا کے شراب پیے. چوری کرنا بہت غلط کام ہے, لیکن کوئی مکہ مدینہ میں جا کے حرم کے اندر جا کے چوری کرے تو یہ اور بڑا گناہ ہے. اس لیے جو عمرہ کرنے جائیں, میں سمجھاتا ہوئی ہوں اپنے بھائیوں کو, عمرہ کرنے آپ گئے, بھیڑ لگی ہوئی ہے طواف کے دوران, اب آپ کی خواہش ہے حجر اسود کو چومنے کی, حجر اسود کو ٹچ کرنے کی, مگر مردوں کی بھیڑ بھی ہے, عورتوں کی بھیڑ بھی ہے. اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, سب کو چیرتے ہوئے اور پھلانگتے ہوئے جا کر کے حجر اسود کو چوم لیتے ہیں. معاف کرنا میرے بھائی, حجر اسود کو چومنا اور حجر اسود کو ٹچ کرنا یہ کمپلسری نہیں ہے, یہ ضروری نہیں ہے, یہ بس ایک سنت ہے, مستحب ہے, بہتر ہے. اگر آپ چھو سکتے ہیں تو چھو لیجئے, نہیں چھو سکتے کوئی مسئلہ نہیں ہے, مگر وہاں پہ طواف کے دوران کسی عورت کو ٹچ کرنا حرام ہے, کسی مرد کو تکلیف پہنچانا حرام ہے. آپ ایسا طواف کس کام کا کہ دوسروں کو تکلیف پہنچا کر کے آپ آگے بڑھ رہے ہیں.
اللہ کے نبی کہہ رہے ملحد فی الحرم، جو حرم کے اندر اللہ کے گھر کے اندر حرام کام کرے، ناجائز کام کرے، اللہ کو ناراض کرنے والا کام کرے، ایسا آدمی اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ اور دوسرا انسان وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، اسلام کے اندر جو دور جاہلیت کے طریقے کو فالو کرے، جس کو اسلام کا کلچر پسند نہیں ہے، جس کو دور جاہلیت کا کلچر پسند ہے، جب وہ اس کے گھر میں بچے جب صبح صبح اٹھتے ہیں تو گڈ مارننگ کہہ کر کے اٹھتے ہیں، ان کو السلام علیکم پسند نہیں آتا ہے، اس کو وہ کلچر پسند نہیں ہے جو اسلام کا کلچر ہے، جو اللہ کا کلچر ہے، اس کو غیروں کا کلچر پسند ہے۔ جو انسان اسلام کے اندر بدعت کرتا ہے، اسلام کے اندر نیا نیا کام نکالتا ہے، اسلام کے اندر دور جاہلیت کا طریقہ نکالتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ایسا انسان بہت زیادہ ناپسند ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور انسان اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے، وَمُطَّلِبُ دَمَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، کسی مسلمان کا خون بہانے والا، بے قصور انسان کا خون بہانے والا اور اس کے خون کا مطالبہ کرنے والا، ناجائز طریقے سے کسی مسلمان کا خون بہانے والا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند ہے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں میرے پیارے ساتھیوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند ہے، اور قرآن میں جن کا نام لے لے کر کے اللہ نے کہا کہ ہاں یہ چیزیں ہمیں ناپسند ہیں اور ہمیں اور آپ کو اس سے بچنا چاہیے۔ اب یہ کچھ سوالات آئے، ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ یہ ایک سوال آیا ہے کہ کیا نماز کی حالت میں داہنے پیر کی جنبش سے نماز خراب ہو جاتی ہے؟ دیکھیے کوئی معمولی جنبش آپ کرتے ہیں، مان لیجیے کبھی ایسا ہو رہا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اب کہیں کھجلی ہو رہی ہے، ہاتھ سے آپ نے کھجلا دیا، یا کسی پاؤں میں کسی کیڑے نے کاٹ دیا، پاؤں سے آپ نے کھجلا لیا، اس سے کوئی حرج کی بات نہیں۔ نماز کی حالت میں کوئی ایسا کام آپ مت کیجئے کہ ایسا لگے کہ آپ نماز کے باہر ہیں، نماز کے اندر آپ ہے ہی نہیں ہیں، بالکل آپ جیسے آپ نے ہاتھ باندھا ہوا ہے، اب ہاتھ سب چھوڑ چھاڑ کے آپ سر کھجانے لگے، پیٹ کھجانے لگے، تو یہ مناسب نہیں ہے، اس سے آپ کی نماز خطرے میں پڑ جائے گی۔ معمولی کوئی جنبش ہو گئی تو اس سے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کیا پیر کے ناپاکی کو دھوئے بنا وضو شروع کر سکتے ہیں؟ اگر پیر کے اندر ناپاکی لگی ہے تو پہلے آپ پیر کو دھوئیں گے، آپ پہلے پیر کو دھوئیں گے۔ اسی طریقے سے جب غسل جنابت آپ کریں گے، جو ناپاکی کو دور کرنے والا غسل آپ کرتے ہیں، اس میں بھی شریعت کا مسئلہ یہی ہے کہ پہلے آپ اپنی شرمگاہ پر لگی ہوئی گندگی کو صاف کریں گے، اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو اچھے سے دھلیں گے، پھر آپ وضو کریں گے۔ تو اگر کسی کے پیر میں گندگی لگی ہے تو پہلے پیر کی گندگی کو دھلے گا، اس کے بعد وضو کرے گا۔ اور ایک سوال تیسرا آیا ہے کہ کیا ایک انسان اپنی بیوی کے پستان سے فیضیاب ہو سکتا ہے؟ اس کے بارے میں علماء کی مختلف رائے ہے۔ زیادہ مناسب جو رائے ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے، یہ مناسب نہیں ہے کیونکہ بچے کا حق ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔